السلام علیکم ناظرین، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی گئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کی داستان سنائیں گے۔ عزیز دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے اظہار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کے بہت بڑے کاروبار کے مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جس کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ ماجد خویلد ابن اسد اور والدہ مائتہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کی ذات گرامی حسب نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی زینت خانہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبی ہوئی۔ آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المالی سپرد لحد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق الہیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ یہ حدیث متفق الہیہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے
کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی گئی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات، مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایت کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ 2 صاحبزادے 2 بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم تھیں۔ اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔